موضوع دیا ہے جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر ماں باپ کی ضرورت ہے، ہر اولاد کی ضرورت ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے اولاد کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ ہر ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اب ہر ماں باپ کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ ہر انسان، ہر ماں باپ کا یہ تقاضا ہوتا ہے، کوشش رہتی ہے کہ ہماری اولاد اچھی بن جائے، ہماری اولاد نکھر جائے، ہماری اولاد سنور جائے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ تو قرآن پاک میں جب بھی اولاد کو نصیحت کرنے کا ذکر آیا ہے تو والدین ہی رہے ہیں، اور والدین میں بھی والد کو خاص کر حکم دیا گیا کہ والد اولاد کی تربیت کرے، اس لیے کہ حقیقی تربیت اسی وقت ہوگی جب اس کا اصل مربی اس کا باپ ہوگا۔ اب ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ والد کہتا ہے، باپ کہتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری جوزہ، یہ میری بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے۔ یعنی اکثر آج ہم اپنی اولادوں کو ماں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے کام کرنا، کمانا، کھلانا، تربیت کرنا، سکھانا، یہ سب ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی حکم آیا والدین کو آیا، اور والدین میں بھی باپ کو خاص کر کہا گیا کہ باپ اولاد کو نصیحت کرے، باپ اولاد کو نکھارے۔ تو حضرات محترم دیکھیے کہ جب ہمارے بچے 12-13 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں سنتے، ہمارے بچے ہمارے نہیں سنتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تربیت میں تاخیر کر دیتے ہیں، تربیت میں دیر کر دیتے ہیں۔ تو تربیت میں دیر نہ کرے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دیکھو انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ پر فحاشی عام ہے، ٹی وی کا دور ہے، ناچ گانے کا دور ہے۔ ایسے نازک وقت میں ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ وہ تو ہماری ایک بات نہیں سنتے ہیں۔ تو ہماری کیوں نہیں سنتے؟ جب تربیت کرنی تھی اس وقت ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ حضرات محترم، جیسے کہ ایک پودا آپ نے لگایا تو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے آپ اسے جدھر موڑیں گے ادھر وہ مڑے گا۔ آپ جیسا اس کو پالیں گے ویسا وہ پلے گا، اور اگر آپ نے اسے لگا کے چھوڑ دیا تو وہ خود بخود پلے گا۔ اسے جدھر جانا ہے ادھر وہ اپنی مرضی سے مڑے گا، اس لیے کہ اس کا مربی کوئی نہیں ہے، اس کا والد کوئی نہیں ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا
کوئی نہیں ہے۔ تو حضرات محترم اسی طرح بچے ہوا کرتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں پودے کی شکل میں، تو آپ کا کام ہے انہیں سنوارنا، آپ کا کام ہے انہیں نکھارنا۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو آپ انہیں نکھار نہیں سکتے، آپ انہیں سنوار نہیں سکتے۔ جب آپ انہیں سنوارنے جائیں گے تو توڑ ڈالو گے۔ تو حضرات محترم، تو جس وقت ہمیں تربیت کرنی چاہیے اس وقت ہم تربیت نہیں کرتے، اور کیا کہتے معلوم ہے؟ جب 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے، شرارت کرتا ہے، چڑچڑا پن کرتا ہے، چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے، ناچتا ہے، چلاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، یہی تو عمر اس کی کھیلنے کی ہے، یہی تو کودنے کی ہے، یہی تو موج مستی کرنے کی ہے، بڑا ہو جائے گا تو خود بخود سدھر جائے گا۔ اکثر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اکثر ماں باپ یہی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا تو سدھر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے حضرات محترم۔ اب دیکھو بچہ کب سدھرے گا؟ کہنے سے نہیں سدھرے گا۔ آپ کہیں گے کہ بیٹا سگریٹ پینا چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ بیٹا یہ برا کام ہے اسے کرنا چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ کب چھوڑے گا؟ اسے خود بن کے دکھائے، اس بچے کو خود بن کے دکھائے۔ جب آپ اسے بن کے دکھائیں گے تو وہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرے گا، وہ آپ کے جیسا بننے کی کوشش کرے گا کہ میرا باپ نمازی ہے تو میں بھی نمازی بنوں گا، میرا باپ مولانا ہے تو میں بھی مولانا بنوں گا، میرا باپ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو میں بھی تلاوت کروں گا۔ تو حضرات محترم خود بن کے دکھائے۔ آپ یہ نہ سوچے کہ میں بنوں نہ بنوں، عمل کروں نہ کروں، اس سے کیا فرق گرے گا؟ اس سے بہت فرق گرتا ہے، اس لیے کہ رول ماڈل باپ ہوتا ہے بچے کے لیے، اس کا اصل وارث، اصل مربی اس کا باپ ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، جیسا کہ ہم نے ٹی وی کو اوپن کیا، ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ایسا کوئی سن آ جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہ سن نہ دیکھے، وہ نظارہ نہ دیکھے، تو آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، کھیلنے کودنے کے لیے چلے جاؤ، یہ تمہاری عمر نہیں ہے دیکھنے کی۔ یعنی ہم اسے تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ اے بچے، اے بیٹے، تو جب بڑا ہو جائے گا تو دیکھ لینا، اب تو چھوٹا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑا ہو کر دیکھے گا، یعنی آپ نے اسے پہلے ہی بتا دیا، اشارہ دے دیا کہ اب تو چھوٹا ہے، اب تیرے دیکھنے کی عمر نہیں ہے، جب تو بڑا ہو جائے گا تو دیکھ لینا۔ تھوڑا آواز کھول دو۔ تو جب تو بڑا ہو جائے گا تو دیکھ لینا۔ تو اس سے تربیت نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، مسلک زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر رکھو۔ جب آپ ذہن کو حاضر رکھو گے تو بولنے میں مزہ آئے گا کہ آپ غور سے میری بات کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اپنے دل کے تختے پر نوٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو غور سے سنیں، بیداری کا ماحول بنائے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ باتیں تو آپ دن رات کرتی ہی رہتی ہے، ایسے محفلیں بار بار میسر نہیں ہوتی۔ جب آپ یہاں حاضر ہو چکی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر جائے اور اپنے پڑوسی خاتون کو، اپنے رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچائے۔ حضرات محترم، بہت ضرورت ہے بچوں کی تربیت،
اولاد کی تربیت. حضرت نے بہت اچھا مجھے موضوع دیا, میں خوش ہو گیا کہ حضرت نے مجھے بہت اچھا موضوع دیا کہ جو ہر خاتون, ہر ماں باپ, ہر بچے, ہر گھر کی ضرورت ہے. تو حضرت محترم غور سے سنیں, بات چل رہی تھی کہ آپ اسے کہیں گے کہ بیٹا یہ دیکھنے کی عمر نہیں ہے, تو باہر چلا جا, تو گویا وہ بڑا ہو کر ضرور دیکھے گا. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا کوئی سن نہ دیکھے, تو پہلے آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا, پہلے آپ کو سدھرنا پڑے گا, آپ کو اپنے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے خواہشوں کو بھی برابر مکمل جاری رکھیں, آپ نہ سدھرے اور یہ امید لگائے بیٹھے کہ میرا بچہ میرا فرما برداری کرے گا, میرا بچہ میری پیروی کرے گا. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو حضرات محترم, سب سے پہلے خود بدلو, آپ کا بچہ خود بخود سدھر جائے گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ گیلی چھڑی کے مانند ہوتا ہے, آپ اسے جدھر موڑیں گے ادھر وہ مڑیں گے, اور جب وہ سوکھ جائیں گے پھر آپ اسے موڑنا چاہو گے تو نہیں موڑ پاؤ گے, اسے آپ توڑ دو گے. تو حضرات محترم, آج ہماری مائیں کیا سوچتی ہے کہ میری بچی ابھی 8-10 سال کی ہی تو ہے, پردہ بعد میں کر لوں گی, حیا بعد میں کر لوں گی, حجاب بعد میں کر لوں گی, جب اسے سمجھ میں آئیں گے تب پردہ کروں گی. لیکن نہیں میرے دوستوں اور ماں بہنوں, ایسا نہیں ہے. جب آپ 40-50 سال کی عمر میں پہنچ جاتی ہے, جب دیکھتی ہے کہ بچی میں بغاوت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں, وہ باغی بن چکی ہے, وہ نافرمان ہو رہی ہے, گناہوں کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہیں, تب مائیں سوچتی ہے کہ اب میں حیادار بن جاؤں, اب میں پردہ کروں, اب میں حجاب کروں, جبکہ اس وقت اسے دیکھنے والے کوئی آنکھ بھی نہیں ہوتی ہے. اور یہ سوچے کہ اب میری بچی میری پیروی کریں گی, میری اطاعت کریں گی, میری فرما برداری کریں گی. ایسا ہرگز ناممکن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس بچی کی تربیت کرنی ہے تو بچپن ہی سے آپ کو حجاب کرنا ہوگا, آپ کو پردہ کرنا ہوگا, آپ کو بھی حیائی سے رکنا ہوگا. حضرات محترم, تو آج ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بچی باغی بن جاتی ہے تو ہم پیرانی نظام کے پاس جاتے ہیں, مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت میری بچی پر کسی نے جادو کر دیا ہے, کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے, آپ تعویذ دے دے. تو وہ کسی کا جادو نہیں ہے, کسی کی دشمنی نہیں ہے, بلکہ آپ کی کم عقلی کا جادو ہے جو اب اثر دکھا رہا ہے, جو اب رنگ دکھا رہا ہے. تو حضرات محترم, اصل تربیت کب شروع ہوتی ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرو. بچے کی اصل تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ 13-14 سال کی عمر کو جب بچہ یا بچی پہنچیں گی تو اس کی تربیت کریں گے. نہیں میرے دوستو سنو, اس کی تربیت کب شروع ہوتی ہے؟ جب ماں حمل سے ہوتی ہے, پیٹ سے ہوتی ہے, تو کچھ ہی دنوں کے بعد یعنی تقریباً 4 مہینوں کے بعد اس بچے کی قوت سماعت بحال ہو چکی ہوتی ہے, اس کی قوت سماعت بحال ہو چکی ہوتی ہے. یعنی جب وہ 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہو جاتا ہے تو وہ سننے کے قابل ہو جاتا ہے. باپ اگر بیوی پر طنز کرے یا چلائے, غصہ کرے, مارے, پیٹے, شور شرابہ کرے, تو جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ شور شرابہ کرتا ہے, چلاتا ہے, اسے آواز پسند ہوتی ہے, اسے شور پسند ہوتا ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, پریشانی کا شکار ہوتا ہے, ہمیشہ چڑچڑاپن اس میں ہوتا ہے, ہمیشہ وہ غصے میں ہی رہتا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ کم از کم مائیں جب حمل سے ہو تو وہ بیوی سے نرمی سے بات کرے,
نرمی سے بات کرے، غصہ نہ کرے، چلائے نہیں۔ جب آپ چلائیں گے نہیں، غصہ نہیں کریں گے، نرمی سے بات کریں گے، تو جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے مزاج میں نرمی ہوں گی، اس کے مزاج میں ایک الگ کشش ہوں گی، وہ غصے کا شکار نہیں ہوگا، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ تو حضرات محترم، اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ ایک اچھا ذہن لے کر دنیا میں آئے تو اپنی بیویوں کو خوش رکھا کرو، حمل کے دوران اپنے بیویوں کو خوش رکھا کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اب وہ ماں کے پیٹ میں ہے، نہ اس کے ہاتھ بنے، نہ پاؤں بنے، نہ پورا جسم بنا، پھر وہ ہماری آواز کیسے سنتا ہے؟ تو مستند روایتوں میں آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا میں آئے تو آپ 15 پارے کے حافظ قرآن تھے۔ آپ حافظ قرآن بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی والدہ حافظ قرآن تھی، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، درود و سلام کے نغمے وہ گایا کرتی تھی، اللہ و رسول کا ذکر کیا کرتی تھی۔ تو بچہ غوث پاک پیدا ہوئے، ایک ولی پیدا ہوئے۔ تو جب ماں ایک نیک خاتون ہوتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، تو اچھی اولادیں پیدا ہوتی ہے، نیک اولادیں پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز کی پابندی کرے، درود و سلام کی کثرت کیا کرے، اللہ و رسول کا ذکر کرے، گناہوں سے باز رہے، حیا کرے، پردہ کرے، حجاب کرے، بے حیائی سے بچے، فضول گفتگو سے بچے، جھگڑے سے بچے، غیبت سے بچے، برائی سے بچے۔ یعنی ماں کے اندر جو تبدیلی ہوں گی وہی بچے کے اندر ہوں گی۔ تو حضرات محترم، اگر چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ اچھا ہو تو ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ اس دوران اچھا عمل کرے۔ اب جب وہ دنیا میں آئے تو 2 سال تک اسی ترتیب کو جاری رکھے، یعنی اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، یعنی اسے اپنے ساتھ بٹھائے۔ اسے پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کا شعور بیدار نہیں ہوا ہے، سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ صرف وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والدین کیا کر رہے ہیں، میرے والدین، میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، تو صرف اس کو دکھائے، بتائے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب 2 سال کا عرصہ گزر جائے تو 4 سال کی عمر سے 5 سال تک اسے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بتائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات بتائے کہ ہمارے حضور کو اللہ نے کیسی معراج عطا فرمائی، میلاد کے واقعات بیان کرے کہ میلاد میں کیا کیا معجزے ہوئے، کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو جب آپ بچے کو حضور کے میلاد کے، حضور کے معجزے بتائیں گے کہ ہمارے حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، اے میرے بیٹے، کہ جانور بھی آپ سے گفتگو کرتا ہے، پیڑ پودے بھی آپ سے گفتگو کرتے ہیں، جب آپ کا کھیلنے کا من ہوتا ہے تو چاند کو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کا کھلونا بنایا ہے، جب ہمارے حضور جھولے میں رہتے تھے جدھر اشارہ کرتے تھے تو چاند ادھر ہی جاتا تھا۔ جب یہ باتیں آپ بچے کو بتائیں گے 4 سال سے 5 سال کی عمر تک تو بچہ مزہ لے کر سنے گا کہ واو، ہمارے آقا اتنے اچھے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، ایسے رسول ہے، ایسے نبی ہے کہ جانور ان سے باتیں کیا کرتے تھے، کہ ولادت کے وقت ایسے ایسے معجزات ہوئے۔ تو بچہ اس وقت جو ہے اپنے دل کے تختے پر ان تمام چیزوں کو نوٹ کر لے گا، اس لیے کہ بچہ کوڑے کاغذ کے مانند ہوتا ہے۔ تو آپ جو تحریر کریں گے
وہ تحریر ہو جائیں گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تحریر کو مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس تحریر کو مٹا نہیں سکتی ہے۔ تو 4 سال سے 2 سال سے 5 سال کی عمر تک آپ حضور کے واقعات بیان کریں، اس وقت یعنی اس کا ذہن تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر 5 سال سے 7 سال تک وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ ابا جان یہ آسمان کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ پیڑ پودے کیا ہے، یہ دشمنی کیا ہے، یہ محبت کیا ہے، یہ رشتہ داری کیا ہے، یہ بھائی کیا ہے، یہ بہن کیا ہے۔ اس طرح سے وہ ہم سے سوالات کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن اب تیار ہو رہا ہے، سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ اسے سمجھائے، اسے بتائے۔ اور یہ جو دور ہوتا ہے یہ پڑھائی کا دور ہوتا ہے، یعنی 5 سال سے 7 سال کی عمر میں آپ پڑھنے کا شوق دلائے، پڑھنے کا جذبہ بیدار کرے، اور جبرن تعلیم نہ دو۔ اس عمر میں جبرن تعلیم نہ دو۔ جب جبرن آپ تعلیم دیں گے تو وہ اس کے خلاف اترے گا، پڑھائی کا شوق اس کے دل سے نکل جائے گا۔ تو نرمی سے، محبت سے اسے سمجھائے کہ پڑھائی کتنی اہم ہے۔ یعنی جب حضور پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے میرے بیٹے، تو سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب ہمارے نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے، ہم پڑھے، پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنے۔ حضرات محترم، تو پڑھنے کا شوق دلائے۔ پھر جب 7 سال کا ہو جائے تو 7 سال سے 10 سال تک آپ اسے نماز کی ترغیب دلائے، نماز کا شوق پیدا کرے۔ قرآن پاک میں آیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو۔ صرف اولاد کو نماز کا حکم مت دو، خود بھی پابندی کرو، خود بھی پابندی کرو۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے بچے کا 10 سال کا، بہت نازک، انتہائی نازک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں یعنی 10 سال کی عمر میں بچے کو باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ میری بات کو سن رہے ہیں یا نہیں؟ سمجھنے کی کوشش کرے، غور سے سنے، جو بات اچھی لگے اس پر سبحان اللہ کہے، داد دے، تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ میری بات آپ کو سمجھ رہی ہے اور آپ غور سے سن رہے ہیں۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ توجہ دے، غور سے سنے۔ تو جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے ماں باپ کی ٹائم کی، وقت کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ماں بہنیں یا والد جب گھر میں آتا ہے کام کاج کر کے، ٹی وی اوپن کرتا ہے، بچہ خوشی سے باپ کے پاس آتا ہے، کہا میرے والد ابو جان دیکھو کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے، میں نے کیا لکھا ہے، میں نے کیا کام کیا ہے۔ یعنی وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ ہے کہ اپنی بیگم کو آواز دیتے ہیں ادھر آؤ، اس کو سنبھالو، میں دن بھر سے کام سے تھکا ہوا آیا ہوں، گھر میں آ کر بھی بچوں کو میں ہی سنبھالوں، کیا میری ہی ذمہ داری ہے؟ میرا ابھی نیوز دیکھنے کا وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کا وقت ہے۔ گویا کہ محترم جناب نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور عین مناسب ہے کہ وہ 10-15 منٹ میں وہ نیوز بھی بھول جائے، وہ خبر بھی بھول جائے کہ کیا بتایا میں نے، کیا سنا، کچھ بھی نہیں۔ تو اس وقت میں بچے کو والد کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ جب آپ کا بچہ 13-14 سال کا ہو جائے گا، جب وہ اسکول سے آئے گا تب آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ اس سے پوچھیں گے کہ میرے بیٹے بتاؤ سر نے کیا پڑھایا، ٹیچر نے آپ کو کیا تعلیم دی؟ تو بچہ انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ جواب دے گا کہ مجھے نہیں بتانا، مجھے کچھ نہیں پڑھایا، مجھے نہیں پڑھنا، مجھے نہیں جانا۔ اس طرح سے غرور سے وہ آپ کو جواب دے گا، تکبر سے آپ کو جواب دے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ جب آپ کا بچہ آپ کے پاس آیا تھا کچھ دکھانے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ نے اسے ٹائم نہیں دیا، اس وقت آپ نے اسے وقت نہیں دیا،
تو وہ بچہ بھی آپ کو وقت نہیں دے گا، وہ بچہ بھی آپ کو وقت نہیں دے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بچے کو اس وقت میں، اس عمر میں ٹائم دے، وقت نکالے، بچوں کے ساتھ کھیلے، خوش رہے، دوستانہ رویہ اختیار کرے۔ تو حضرات محترم، اب دیکھو کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد حضرت کی تقریر ہوں گی، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ حضرت بیٹھے ہیں اور میں جو ہے میری گفتگو کو جاری کیے ہوں۔ تو حضرات محترم، کچھ پوائنٹ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کرو، اور اسی ترتیب سے اگر آپ اپنے اولاد کی تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ کبھی بھی باغی نہیں ہوگا، کبھی بھی نافرمان نہیں ہوگا۔ پہلا پوائنٹ کہ بچے کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ مہمان یا کوئی دوست یا کوئی بھی دروازے پر آتا ہے تو ہم بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ میرے والد گھر میں نہیں ہے، وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ گویا آپ اسے کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو بچہ یہ نوٹ کرے گا کہ ایک طرف تو میرا والد مجھے سچ کی دعوت دیتا ہے، سچ کی تبلیغ کرتا ہے، اور ایک طرف خود عمل نہیں کرتے، ایک طرف خود عمل نہیں کرتے، تو گویا اس سچ میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بچہ کیا سوچے گا کہ اس سچ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر فائدہ ہوتا تو میرے والد اس پر ضرور عمل کرتے۔ کہا چھوڑو اس سچ کو، جھوٹ ہی اچھا ہے۔ تو بچے میں جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہوں گی، تو بچے کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولو۔ حضرات محترم، جیسا کہ غوث پاک کا واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے، ایک جھوٹ نے کئی چوروں کو ابدال بنا دیا، ایک سچ نے کئی چوروں کو ابدال بنا دیا۔ تو سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، سچ کی تبلیغ کرے۔ دوسرا پوائنٹ کہ والدہ بچے کے سامنے والد کا احترام کرے، اور ماں جو ہے باپ کا احترام کرنے کی ترغیب دلائے، عادت ڈلوائے، اسے بتائے کہ باپ کا مقام کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ اکثر مائیں کیا کرتی ہے، اگر کچھ کمائے گھر چلائے تو بچے کو اکیلے میں لے جا کر سمجھاتی ہے کہ دیکھو تیرا باپ ناکارہ ہے، تیرا باپ کچھ کام کا نہیں ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، بلکہ پھکٹ کھاتا ہے۔ کماتی میں ہوں، گھر میں چلاتی ہوں، گھر کیسے چلایا جاتا ہے یہ مجھے معلوم ہے، تیرے باپ کو کچھ نہیں معلوم اور کچھ بھی نہیں آتا اسے، وہ تو ایسی نکما ہے۔ تو ماں کیا سمجھتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے طرف راغب کر رہی ہوں، ماں سمجھتی ہے کہ میں میری محبت اپنے بچے کے دل میں پیدا کر رہی ہوں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد نہ وہ بچہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے، نہ ماں کا رہتا ہے نہ ہی باپ کا رہتا ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ والد کا احترام بچے کے دل میں پیدا کرے، اور والد کو بھی چاہیے کہ ماں کا احترام بچے کے دل میں پیدا کرے۔ کہا کہ دیکھو ماں اور باپ جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، راضی رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، ناراض کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی نہ کوئی تمہارا سجدہ قبول ہوگا۔ ماں اگر ناراض ہے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو والد بھی بچے کو سمجھائے۔ اب دیکھو شریعت مطہرہ میں یہ آیا کہ بچہ اطاعت والد کی کرے گا اور خدمت میں ترجیح والدہ کو ہے۔ یعنی جب ماں کہے کہ یہاں تجھے شادی کرنی ہے، باپ کہے کہ نہیں تجھے وہاں پر شادی کرنی ہے، تو یہاں پر اطاعت بچہ ماں کی نہیں باپ کی کرے گا، باپ کی اطاعت کرے گا۔ ماں کہہ رہی ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہی پڑے گا،
اور والد کہتا ہے کہ نہیں یہ کام مت کرنا، تو یہاں پر اطاعت یعنی فرما برداری بچہ کس کی کرے گا؟ باپ کی کرے گا۔ یعنی اطاعت میں باپ کو ترجیح حاصل ہے اور خدمت میں ماں کو، یعنی جب والدہ بھی بیمار ہو اور والد بھی بیمار ہو اور دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت وہ کر سکتا ہے، دونوں کی خدمت نہیں کر سکتا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ اب تو والدہ کی خدمت کر، اب تو والدہ کی خدمت کر۔ تو حضرات محترم، اور کتنے پوائنٹ ہوئے؟ 2۔ تیسرا پوائنٹ کہ بچے کو خوش رکھو، بچے کی حوصلہ افزائی کرو، یعنی جب رشتہ دار آئے تو اسے نکما مت کہو، ناکارہ مت کہو، اسے جو ہے چڑھاؤ مت، بلکہ اس کی تعریف کرو کہ میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، اس نے تو آج مجھے یہ سبق سنایا، اس نے تو مجھے آج یہ کلام سنایا۔ یعنی جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا، حوصلہ بلند ہوگا۔ اور دوسری بات، اور چوتھا پوائنٹ کہ اپنے بچوں کے دوست کون ہے اس پر نگرانی رکھو، اس لیے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جس طرح اس کا دوست ہوگا وہ اسی طرح سے بن جائے گا۔ تو دوست پر بھی نظر رکھو کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی